اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرمی پبلک اسکول ڈاٹ کے آن لائن سپورٹ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جی تو پیارے بچوں، یہ جو بک ہے یہ ہماری جو ہے سریر خامہ ہمارے کورس میں شامل ہے۔ تمام بچوں کے پاس یہی والی بک ہونی چاہیے۔ لیکچر نمبر 2 ہے جماعت ہفتم، مضمون اردو ادب۔ عنوان ہے ہمارا دعائے مقبول، اور میں ہوں آپ کی معلمہ مس سائمہ۔ دعائے مقبول۔ جی دعائے مقبول میں شعر نمبر 1 میں ہم تعریف اور لطف و کرم کا ذکر کر رہے شاعر۔ شعر نمبر 2 میں روز جزا کا مالک اور خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اس کی بات ہو رہی ہے۔ شعر نمبر 3 میں سیدھا راستہ منزل کی جانب کی بات ہو رہی ہے۔ شعر نمبر 4 میں انعام و کرام کا ذکر ہو رہا ہے، اور شعر نمبر 5 میں راستہ بھٹک جانا، غضب، غصہ۔ تو اس طرح سے میں نے الگ الگ آپ کو شعر کے بارے میں بتا دیا کہ شعر 2 لائنوں پہ جو مشتمل ہوتا ہے۔ تو یہ سب اس طرح سے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ لوگ تشریح کریں تو جو اشعار کی تشریح لکھیں تو آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ ہر شعر میں کس کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے۔ جی مقاصد ہمارے طلبہ نظم کا درست تلفظ لیں اور روانی کے ساتھ پڑھیں، لغت کا استعمال کریں، اشعار کی تشریح آسان اور سادہ لفظوں میں کر سکیں، مشقی سوالات پر تبادلہ خیال کر سکیں۔ جی اب ہم آ جاتے تحریری کام کی طرف۔ تحریری کام میں ہمارے پاس سے الفاظ معنی جو کہ آپ کی سریر خامہ کی کتاب کی صفحہ نمبر 105 میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہے باری۔ باری کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا، خالق۔ اس کے بعد ہے انس و جاں، ٹھیک ہے، انسان کو کہتے ہیں، اور مالک و مختار۔ مالک و مختار کا مطلب ہوتا ہے جس کے پاس اختیار ہو۔ پھر اس کے بعد آ جائیے غضب ہوتے ہیں غصے کو، اور راہ ہوتا ہے راستہ، ٹھیک ہے، راہ سیدھا راستہ۔ اس کے بعد ہے ہمارا سوال نمبر 2 کہ مندرجہ ذیل الفاظ کو جو ہے وہ اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ لطف و کرم مہربانی کو کہتے ہیں۔ دم بھرنا مطلب عقیدت رکھنا، محبت رکھنا۔ فضیلت کا مطلب ہوتا ہے بھلائی، برتری۔ غضب کا مطلب غصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح راہ راست کہتے ہیں سیدھا راستہ کو، اور گمراہ ہوتا ہے جو راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ تو ان تمام الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بار بتاتی چلوں کہ آپ نے یہ سارا کام رف شیٹ پر کرنا ہے، اسکول کی کاپی پہ بھی کوئی کام نہیں ہوگا۔ یہ تمام کا تمام کام آپ لوگ رف کاپی میں لوز شیٹ پر کر کے تو مجھے سینڈ کریں گے۔ اچھی بات۔ اور علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے، یہ ہمارے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ جی اشعار کی تشریح کریں گے اب ہم۔ کل میں نے آپ لوگوں کو سبق کی جو ہے آپ کا نظم، اس کی وضاحت کی تھی ہم نے۔ اب ہم اشعار کی تشریح مزید کریں گے۔ اشعار کی تشریح کرتے وقت جن چیزوں کو نظر رکھنا ضروری ہے، سب سے پہلے نظم کا نام ہونا چاہیے، پھر ہم شاعر کا نام لکھیں گے، پھر مفہوم تحریر کریں گے، اور اس کے بعد ہم تشریح کریں گے۔ جی تو دعائے مقبول کی جو شاعر ہیں سید صادق حسین کاظمی ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں شعر نمبر 1 پہ۔ شعر نمبر 1 ہے خداوند جہاں تیرے لیے تعریف ہے ساری، کہ ہے لطف و کرم تیرا ہر انس و جاں پر جاری۔ جی تو سب سے پہلے اس کا ہم حوالہ لکھ لیں گے کہ حوالہ سب سے پہلے آپ کو میں نے کیا بتایا تھا، نظم کا نام آئے گا، تو آپ نے حوالہ نظم میں لکھنا ہے۔ اس نظم کا جو ہے دعائے مقبول ہے، اور حوالہ شاعر میں لکھیں گے کہ یہ نظم دعائے مقبول ہمارے سریر خامہ سے لی گئی ہے، اور اس کے شاعر کا نام کیا ہے؟ سید صادق حسین کاظمی۔ جی اتنا سمجھ میں آ گیا۔ اس کے بعد ہماری 3rd ہیڈنگ تھی مفہوم۔
تو آپ نے مفہوم کی ہیڈنگ ڈالنی ہے اور آپ نے لکھنا ہے پہلے شعر کا مفہوم کہ اے اللہ ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں اور تیری مہربانیوں اور کرم تمام انسانوں اور جانداروں کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ تشریح کریں گے کہ اس بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ تمام تعریفیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو انسانوں پر بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ شعر نمبر 2 ہے ہمارا، ہے تو ہی مالک و مختار کل روز قیامت کا، ہر ایک ہم میں سے دم بھرتا ہے تیری ہی عبادت کا۔ جی تو حوالہ نظم صرف ہم نے ایک دفعہ لکھنا ہے، جو آپ صرف ایک دفعہ لکھیں گے کہ یہ نظم دعائے مقبول ہماری سریر اقدامات سے لی گئی ہے، ختم۔ پھر سیکنڈ ہیڈنگ ہے کہ حوالہ شاعر کی، تو آپ نے لکھنا ہے اس کے شاعر کا نام سید سعد حسین کاظمی ہے۔ صرف پہلا شعر کرتے ہوئے آپ نے یہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے، باقی آپ نے صرف مفہوم اور تشریح، ٹھیک ہے۔ اب دوسرے شعر کا مفہوم ہے کہ اے اللہ تیرے پاس قیامت کے دن کا اختیار ہے، ہم سب تجھ سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس کی جو تشریح ہے وہ اس طرح سے ہوگی کہ اے اللہ تو ہی ہے جو قیامت کے دن کا مالک ہے، ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں، تو بہت مہربان ہے اور ہم سب تیری پیروی کرتے ہیں، اور اس کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن پاک میں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم شعر نمبر 3۔ شعر نمبر 3 ہے، تیری ہی ذات سے ہوتے ہم امداد کے طالب، تو ہی ہے جو ہمیں لے جائے راہ راست کی جانب۔ جی تو اس میں تیسرے شعر کا جو ہمارا مفہوم ہے کہ ہم سب تیری ہی ذات سے مدد مانگتے ہیں اور تو ہی ہے ہمیں سیدھے راستے پر چلا سکتا ہے۔ اور اس کی تشریح ہے کہ اس بند میں شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے فرماتے ہیں اے اللہ وہ تیری ہی ذات ہے جس سے ہم مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تیری ہی ذات جو ہے وہ ہماری حاجت کو پورا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے شعر نمبر 4، دکھا رستہ ہمیں انعام و نعمت پانے والوں کا، ہدایت پانے والوں کا، فضیلت پانے والوں کا۔ جی تو اس تیسرے جو چوتھا شعر ہے، اب ہم اس کے مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ تو چوتھے شعر کا جو مفہوم ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس میں بتایا رہا ہے کہ اے اللہ کہ جو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ دکھا جس میں تو انہوں نے انعام و فضیلت پانے والوں کا راستہ جو ہے اللہ ہمیں عطا فرما۔ اب اس کی جو تشریح ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اے اللہ مجھے نیک اور اجر و ثواب کرنے والے راستے پر چلا جس پر ہدایت پانے والے چلتے ہیں، اور اس کا ذکر قرآن کی سورۃ الفاتحہ میں بھی ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں 5ویں شعر کی طرف، نہ ان کی راہ جن پر ہو گیا تیرا غضب طاری، کہ وہ گمراہ ان سے بچا لے ہم کو اے باری۔ تو 5ویں شعر کا مفہوم ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق جو ہے مانگی جا رہی ہے۔ اس کی تشریح ہے کہ اس شعر میں شاعر فرما رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اس راستے پر نہ چلا جس راستے پر گمراہ ہوں اور گناہ گار جو لوگ ہیں اس پر چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شعر نمبر 5 ہے، شعر نمبر 5 ہی ہے، تو وہ اس اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچا جو گناہ گار ہیں اور جو غلط راستے پر چلتے ہیں، اور اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی محبت میں رہ کر ہمیں جیسے ہم نیک ہو جائیں ہم تو، اور جس کا ذکر اس میں موجود ہے قرآن پاک کی میں بھی موجود ہے اس کا ذکر۔ اس نظم کا جو اخلاقی پہلو اس میں اسلام کی بنیادی عقائد کی بات ہو رہی ہے اور عبادات کی بات ہو رہی ہے۔ جی تو پیارے بچوں، آپ نے سارا کام جو ہے آپ نے لوز شیٹ پر کرنا ہے،
سب سے پہلے آپ نے اس سبق کی بلند خوانی کرنی ہے۔ تمام مشکل الفاظ کے معنی جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کو سمجھنا ہے، لکھنا ہے، پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے الفاظ جملے کرنے ہیں۔ اس کے تمام اشعار کو پڑھ کے اس کی تشریح کرنی ہے، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔